کیا دنیا میں ایک بار پھر سے ایٹم بم کا بٹن دبایا جانے لگا ہے؟ ایک خاموشی ہے، وہ خاموشی جو دنیا نے اختیار کر رکھی ہے، جبکہ آگ صرف شہروں کو نہیں، عقل کو بھی گھیر رہی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری جنگ اپنے چوتھے ہفتے میں داخل ہے۔ زمین پہ بکھری لاشیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ تباہی اپنی حدیں عبور کر چکی ہے، مگر اصل خطرہ ابھی سامنے نہیں آیا۔ اصل خطرہ وہ ہے جس کی کوئی آواز نہیں، کوئی دھواں نہیں، مگر اس کا ایک فیصلہ پوری تہذیب کو مٹا سکتا ہے۔ یہ خطرہ میزائلوں سے نہیں، ایک بٹن سے جڑا ہے، ایک ایسا بٹن جس کے بارے میں دنیا یقین سے نہیں جانتی کہ وہ کب دبایا جائے گا، کیوں دبایا جائے گا، اور دبنے کے بعد کیا باقی بچے گا۔ دنیا برسوں سے ایک فریب کے ساتھ جی رہی ہے۔ اسرائیل کے جوہری ہتھیار ایک کھلا راز ہے، مگر ان پر چھائی خاموشی اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ نہ کوئی تصدیق، نہ کوئی انکار، صرف ابہام، اور یہی ابہام اب ایک ایسے موڑ پہ ہے کہ جہاں ایک غلط اندازہ، ایک غلط فیصلہ یا محض ایک لمحے کی گھبراہٹ تاریخ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ یہ وہ منظر ہے جہاں جنگ صرف سرحدوں تک محدود نہیں بلکہ انسان کی بقا تک پہنچ چکی ہے، کیونکہ جب ایک ایسی ریاست جو ہر جنگ کو اپنی بقا کی جنگ سمجھے اپنی جوہری سائے میں کھڑی ہو، تو پھر سوال یہ نہیں ہوتا کہ جنگ کون جیتے گا، سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی باقی بچے گا بھی یا نہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سولو نیوز۔ ناظرین، ایک تحریر ہے الجزیرہ کے اندر لکھی گئی، اور یہ تحریر اس وقت لکھی گئی جب امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکی تھی، اور اس جنگ نے خطے میں تباہی کے نئے ریکارڈ قائم کیے تھے۔ اب اس میں ایک جائزہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ میں اس جائزے کو آسان زبان میں اور اس کے تکنیکی پہلوؤں پر بھی بات کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ ذرا جامع تھا اور یہ مفصل آپ کے سامنے اس کا پورا جائزہ رکھتے ہیں۔ اس تباہی کے درمیان ایک ایسا خطرہ ہے جو خود ان میزائلوں اور بمباروں سے کہیں زیادہ بڑا ہے، ایک خطرہ جو اگر حقیقت بن جائے تو پوری دنیا کی تہذیب کو اپنی موجودہ شکل میں ختم کر سکتا ہے۔ یہ خطرہ اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں سے، اور اس تحریر میں اس خطرے کی نوعیت کو تفصیل سے سمجھایا گیا۔ اسرائیل کے جوہری پروگرام کے بارے میں دنیا ایک عجیب سی خاموشی اختیار کیے ہوئے۔ اسرائیل نے کبھی بھی سرکاری طور پہ یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہے، لیکن سیکیورٹی ماہرین اور انٹیلیجنس ایجنسیز اس بات کو جانتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس تقریباً 80 کے قریب جوہری وار ہیڈز ہیں، اور یہ تعداد اتنی بڑی ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک کے لیے یہ کسی بھی دشمن کو مکمل طور پہ مٹا سکتی ہے۔ اور اسرائیل کے پاس ان وار ہیڈز کو پہنچانے کے لیے جدید ترین طیارے اور بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اسرائیل جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کا دستخط کنندہ بھی نہیں، یعنی اس کی جوہری تنصیبات پہ کسی بین الاقوامی ادارے کی کوئی نگرانی نہیں، کوئی انسپیکٹر یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اسرائیل کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، کہاں رکھے ہیں اور ان کے استعمال کے کیا ضابطے ہیں۔ لیکن اس صاحب کو ایران کے بارے میں سب کچھ چاہیے۔ اسرائیل کی جوہری پالیسی کو عالمی سطح پر نیوکلیئر اپیسٹی کہا جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کر ابہام کی پالیسی۔ اسرائیل نہ تو ہتھیاروں کی موجودگی تسلیم کرتا ہے، نہ ہی ان کی عدم موجودگی کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ ابہام اسرائیل کے لیے ایک اسٹریٹجک ہتھیار ہے، کیونکہ اس سے وہ بین الاقوامی دباؤ سے بچ جاتا ہے اور ساتھ ہی اپنے مخالفین کے ذہنوں میں خوف بھی برقرار رکھتا ہے۔ لیکن اس ابہام کا ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اسرائیل کن حالات میں جوہری ہتھیار استعمال کرے گا۔ دوسرے جوہری ممالک جیسے امریکہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس، پاکستان، انڈیا، انہوں نے اپنی جوہری پالیسی کسی نہ کسی حد تک وضع کی ہوئی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کن حالات میں وہ جوہری ہتھیار استعمال کریں گے۔ ان کی پالیسی کا عام طور پہ جو معاملہ ہے وہ ڈٹرمنس کی روک تھام ہے، لیکن اسرائیل کا معاملہ مختلف ہے۔ اسرائیلی اسٹریٹجک سوچ پر ایک بنیادی خوف حاوی ہے، وجود کا خوف۔ اسرائیل کا قیام 1948 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد سے اس نے اپنے آپ کو ایسے ماحول میں دیکھا ہے جہاں اس کے گرد دشمن ممالک موجود ہیں جو اس نے اپنے تئیں دشمن بنا لیے۔ 1967 کی جنگ، 1973 کی جنگ، بعد میں عراق، شام اور ایران کے ساتھ جھڑپیں، ان سب کو اسرائیلی قیادت نے بقا کی جنگ کے طور پہ پیش کیا۔ یہ ذہنیت اس وقت اور انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے جب جوہری ہتھیار تصویر میں آ جائیں، کیونکہ اگر کوئی ملک یہ مانتا ہو کہ اس کا وجود ہر وقت خطرے میں ہے تو وہ جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی حد کو بہت نیچے رکھتا ہے۔ دوسرے جوہری ممالک میں جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی حد بہت اونچی رکھی جاتی ہے، عام طور پہ تب جب کوئی دوسرا جوہری ملک حملہ کرے یا ملک کے وجود کو ہی خطرہ لاحق ہو جائے۔ لیکن اسرائیل کے معاملے میں یہ حد اتنی نیچے ہو سکتی ہے کہ ایک روایتی جنگ میں بھی اگر اسرائیل کو لگے کہ وہ ہار رہا ہے تو وہ جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی اسٹریٹجک ادب میں ایک اصطلاح مشہور ہے جسے سیمسن آپشن کہا جاتا ہے۔ سیمسن بائبل کا وہ کردار ہے جس نے اپنی طاقت کو اپنے دشمنوں کے ساتھ خود کو بھی تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اسرائیل کے تناظر میں سیمسن آپشن کا مطلب یہ ہے
کہ اگر اسرائیل کو لگے کہ وہ مکمل طور پہ شکست سے دوچار ہے اور اس کا وجود ختم ہونے والا ہے تو وہ اپنے تمام جوہری ہتھیار ایک ساتھ داغ کر اپنے ساتھ پورے خطے کو تباہ کر دے گا، چاہے یہ کوئی سرکاری ڈاکٹرین ہو یا محض ایک تصور۔ اس کا وجود اسرائیلی فوجی حکمت عملی میں ایک بہت بڑا عنصر ہے، اور جب اسرائیل کا وزیر اعظم یا فوجی کمانڈر یہ سوچے کہ کسی جنگ میں کتنا آگے جانا ہے تو ان کے ذہن میں یہ آپشن موجود ہوتا ہے۔ پھر اب وہ جو تحریر یا یہ جو خدشہ جس طرح بین الاقوامی سطح پہ لکھا گیا ہے، تو اس کو اس تناظر میں دیکھیے کہ 22 مارچ 2026 کو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ جاری تھی، اور اس سے 2 دن پہلے 20 مارچ کو ایران نے اسرائیل کے شہر ڈیمونا پر میزائل حملہ کیا تھا۔ ڈیمونا اسرائیل کا وہ شہر ہے جہاں اسرائیل کا جوہری ری ایکٹر ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں اسرائیل جوہری ہتھیاروں کے لیے مواد تیار کرتا ہے۔ ایران نے یہ حملہ کر کے ایک پیغام دیا کہ اگر اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات پہ حملہ کیا تو ایران بھی اسرائیل کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائے گا، اور یہ پیغام اسرائیل کے لیے انتہائی حساس تھا، کیونکہ ڈیمونا پر حملے کا مطلب یہ تھا کہ ایران اسرائیل کے جوہری پروگرام کے دل تک پہنچ سکتا ہے۔ اس حملے کے بعد اسرائیلی قیادت کے سامنے ایک بہت بڑا سوال تھا کہ وہ کس حد تک جواب دے۔ اگر اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تو ایران پھر سے ڈیمونا پر حملہ کرے گا، اور اگر ایران کا حملہ ڈیمونا کو شدید نقصان پہنچاتا تو وہاں سے تابکاری پھیل سکتی تھی جس کے پورے خطے پر تباہ کن اثرات ہوتے۔ لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ یہ تھا کہ اگر اسرائیل کو لگتا کہ ایران اس کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنے کے قریب ہے تو شاید وہ سیمسن آپشن کے قریب جا سکتا تھا۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، اسرائیل نے ماضی پہ بھی ایسے اشارے دیے۔ 1973 کی جنگ کے دوران جب عرب فوجیں اسرائیل کی سرحدوں پر پیش قدمی کر رہی تھی تو اسرائیل نے اپنے جوہری ہتھیاروں کو الرٹ پہ رکھا تھا۔ آج کی صورتحال اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس بار اسرائیل کا جوہری مرکز خود نشانہ ہے۔ پھر ایک اور نقطہ ہے جو غزہ کی جنگ سے ہے۔ اکتوبر 2023 سے اسرائیل نے غزہ پر جو بمباری کی اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے چند ماہ میں غزہ پر گرائے گئے بم کا کل وزن ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم کے وزن سے کئی گنا زیادہ تھا۔ یہ موازنہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ روایتی بم اور جوہری بم ایک جیسے ہیں، یقیناً جوہری بم کا اثر بہت زیادہ تباہ کن ہوتا ہے، لیکن یہ موازنہ یہ بتانے کے لیے کیا گیا کہ جب اسرائیلی قیادت کو لگتا ہے کہ اس کی بقا خطرے میں ہے تو وہ کس پیمانے پر تباہی پھیلانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ غزہ میں اسرائیل نے اسپتالوں، سکولز اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، پوری پٹی کا زیادہ تر انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس مہم کو نسل کشی قرار دیا۔ پھر سوال یہ کہ اگر اسرائیل روایتی ہتھیاروں سے اتنی تباہی پھیلانے کو تیار ہے تو جب وہ یہ محسوس کرے کہ وہ جنگ ہار رہا ہے تو کیا وہ جوہری ہتھیار استعمال کرنے سے بھی پیچھے ہٹے گا؟ یہ سوال ہی اہم نقطہ ہے تمام تر خدشے کا۔ اسرائیل کے اندر سیاسی ماحول بھی اس خطرے کو بڑھا رہا ہے۔ موجودہ اسرائیلی حکومت کو ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ انتہا پسند حکومت قرار دیا جا رہا ہے۔ کابینہ میں ایسے وزراء شامل ہیں جو فلسطینیوں کے خلاف نسلی تطہیر اور ایران کے خلاف مکمل تباہی کی وکالت کرتے ہیں۔ اسرائیلی معاشرہ بھی گزشتہ کچھ سالوں میں تیزی سے قوم پرست اور عسکریت پسند ہوا ہے۔ اس ماحول میں یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ اسرائیلی قیادت کس چیز کو وجودی خطرہ سمجھے گی۔ اگر ایک طرف ایران کے میزائل اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، دوسری طرف حزب اللہ متعدد محاذوں پر جنگ میں مصروف ہے، اور تیسری طرف اسرائیل کی جوہری تنصیبات خود نشانہ بن چکی ہیں، تو کیا اسرائیلی قیادت یہ سوچے گی کہ اب وجود ہی خطرے میں ہے؟ اور اگر وہ ایسا سوچے گی تو کیا سیمسن آپشن حقیقت بنے گا؟ سب سے اہم بات جو اس پورے خدشے میں ہے وہ اسرائیل کا جوہری پروگرام تقریباً مکمل طور پہ بین الاقوامی ضابطوں سے باہر ہونے کی ہے۔ اسرائیل نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا حصہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی ادارے اس بات کا جائزہ بھی نہیں لے سکتے کہ اسرائیل کے جوہری ہتھیار کس حالت میں ہیں، کہاں رکھے ہیں، ان کے استعمال کے کیا ضابطے ہیں، جبکہ پوری دنیا نے ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے کئی دہائیاں لگا دی، جبکہ اسرائیل کا موجودہ جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ کبھی محض کا موضوع نہیں بنا۔ یہ دوہرا معیار بھی خطے میں عدم استحکام کا باعث بنا۔ پھر اس کے اندر خبردار کیا جاتا ہے اس پورے خدشے میں کہ دنیا کو اب اسرائیل کے جوہری نظریے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ جب امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ عروج پہ ہے، جب ایران نے اسرائیل کے جوہری مرکز کو نشانہ بنانے کا اندیا دے دیا اور اس کے قریب جا کے ہٹ کر دیا، جب اسرائیل کے پاس تقریباً 80 جوہری وار ہیڈز ہیں، اور جب اسرائیلی قیادت کسی بھی جنگ کو بقا کی جنگ کے طور پہ دیکھتی ہے، تو پھر جوہری تصادم کا خطرہ صفر نہیں رہتا۔ یہ خطرہ اتنا ہی حقیقی ہے جتنا اسے نظر انداز کر کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا ہے۔ ایک ایسے مسئلے کو چھیڑا گیا ہے جس پر دنیا نے
دہائیوں سے پردہ ڈالا ہے۔ اسرائیل کی نیوکلیئر اپیسٹی کی پالیسی ایک زمانے میں شاید اسرائیل کے لیے مفید تھی، لیکن آج یہی پالیسی پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ جب کوئی جوہری ریاست یہ نہ بتائے کہ وہ اپنے ہتھیار کب استعمال کرے گی تو پھر کوئی بھی اس کی حد کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اور جب حد کا اندازہ نہ ہو تو ایک چھوٹی سی غلط فہمی تہذیب کی تباہی کا سبب بنے گی۔ یہ خبردار کیا جا رہا ہے دنیا کو کہ دنیا اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں کھل کے بات کرے، اسرائیل سے مطالبہ کرے کہ وہ اپنی جوہری پالیسی کو واضح کرے، اس بات کو یقینی بنائے کہ مشرق وسطیٰ میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا کوئی تصور نہ رہے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایران کو آپ دباتے رہیں، ان کے رہبر اعلیٰ کو ٹارگٹ کر دیں، ان کی تمام ملٹری لیڈرشپ کی اسیسینیشن کر دیں، ان کے جوہری پلانٹس کے اوپر حملے کر دیں، وہاں پر لاشیں بچھا کے صفے ماتم کر دیا جائے، لیکن آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں، آپ کو سوال پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ اب وہ وقت ہے جب سوال پوچھنے والے بھی اٹھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔